الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھی اسلام کی معزز اور قابل احترام خواتین، آج کا یہ پروگرام مختصر لیکن نہایت اہمیت کی حامل پروگرام ہے۔ پروگرام کی تیاری جس انداز میں کی گئی ہے، بچوں کی تربیت جس خوش اسلوبی کے ساتھ کی گئی ہے، یہ یقیناً قابل تعریف اور قابل داد ہے۔ اور آپ حضرات کا یہاں بیٹھ کر مسلسل بچوں کے پروگراموں میں شرکت کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی قابل احترام ہے کہ اس سخت سردی کے موسم میں بھی آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اپنی قوم کے مستقبل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے علم کی افادیت پر، علم کی ضرورت و اہمیت پر پروگرام کے بہت سارے حصوں کو سنا اور دیکھا۔ بچوں نے مختلف انداز میں آپ کے سامنے پروگرام کو پیش کیا۔ یقیناً اس سے ہم سب کو ایک سبق ملتا ہے کہ اس قوم کو فی الحال فی زماننا جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم کی ہے،
جس کی طرف اسلام نے سب سے پہلی وحی میں انسانیت کو دعوت دی ہے، پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اتری، اس میں اسی بات کا حکم دیا گیا، اس میں اسی بات کا پیغام دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات میں سے قرآن کریم کے اندر یہ سب سے پہلا حکم ہے، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو غار حرا کے اندر پیغمبر آخر الزمان سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے اور نازل ہونے والا حکم ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا ایک عجیب و غریب قسم سے زندگی گزارتی تھی۔ دنیا کے لوگوں کو کاروبار کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ تو تھا، لیکن انسانیت سے کسی کو واسطہ نہیں تھا، سماج میں رہنے کا کسی کو طریقہ نہیں تھا، پڑوس میں رہنے کا کسی کو طریقہ نہیں تھا، ایک ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کسی سے یہ بات نہیں آتی تھی، اپنے سماج میں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کسی سے یہ طریقہ نہیں آتا تھا، اور انسانیت ہمدردی کسی انسان میں نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں وحشت و بربریت پھیلی ہوئی تھی، پوری دنیا میں ظلم و ستم کا ماحول بنا ہوا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے تعلیمات کے ذریعے اپنی اسلامی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کا یہ ذہن بنایا کہ تعلیم ہی اصل ہے اور تعلیم کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان جتلاتے ہوئے یہ فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ بڑا احسان کیا ہے، جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کا کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی وحی کو پڑھ پڑھ کر بندوں کو سنانا، اللہ کے بندوں کو سنانا۔ اور پھر تعلیم کا جو اصل مقصد ہے صرف ظاہر نہیں، بلکہ اس تعلیم کا اصل مقصد ہے انسان کے دلوں کی صفائی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کی تعلیم دینا۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ لوگ ہدایت پر آئیں گے، لوگوں کے دلوں کی صفائی ہوگی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ حال یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک حدیث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی ہے، العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم على اللسان فذلك حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، وہی علم ہے جو انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جو انسان کی زبان پر تو رہتا ہے لیکن اس کا اثر اس کے دل پر نہیں پہنچتا، اس کے دل تک اس کا اثر نہیں پہنچتا ہے، تو وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آخرت پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اور فضائل کا حجت اللہ علی ابن آدم، وہ انسان کے خلاف حجت بنے گا۔
یہ تعلیمی ادارہ جتنے بھی ادارے ہیں ایک شکل ہے، انسانوں کو کچھ چیزوں سے آگاہ کرانے کی شکل ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے، اور تعلیم کا مقصد ہے انسان کے اندر انسانیت کو پیدا کرنا۔ جس طرح انسان کے اندر دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک انسان کا جسم ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے، جسم باطن ہے۔ انسان کا جسم ظاہر یہ ظاہری حلیہ ہے، یہ ظاہری شکل و صورت ہے، یہ ظاہری ہاتھ پاؤں ہے، یہ آنکھ ناک ہے، یہ کان ہے، یہ ظاہری جسم ہے۔ اور دوسری چیز ہے اس کی روح۔ تو اصل چیز تو انسان کی روح ہے، اور یہ جسم اس کا ظاہری ہے، اسی روح کو باقی رکھنے کے لیے یہ جسم ہے۔ تو جس طرح سے انسان اپنے ظاہری جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح سے انسان کو اپنے باطن اور اپنی روح کی حفاظت اور اس کی نگرانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے جاتے رہے۔ ٹھیک اسی طرح علم کی بھی دو قسمیں ہیں، علماء نے علم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ دراصل علم تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے علم الہی، علم ربانی، علم حقیقی، جس کو علم وحی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم ہے، جس کو لے کر کے تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آیا کرتے تھے۔ اذ قال لهم اخوهم هود لا تتقون انی لکم رسول امین، اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین، اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون انی لکم رسول امین، اذ قال لهم اخوهم شعیب لا تتقون انی لکم رسول امین۔ سارے انبیاء علیہم السلام جس علم کو لے کر آیا کرتے تھے وہ علم وحی تھا، وہ علم ربانی تھا، وہی علم حقیقی ہے۔ اور دوسری چیز ہے علم ظاہر، اس کی بھی وہ ایسی ہی اہمیت ہے جیسی اہمیت انسان کے جسم ظاہر کی ہے۔ انسان کی روح کی بقا کے لیے جسم ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے انسان کے لیے علم ظاہر بھی ضروری ہے۔ علم حقیقی، علم ربانی آپ جان چکے وہ علم وحی ہے،